بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن الحارث الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمرکم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والہجرة والجہاد فی سبیل اللہ وإنه من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلا ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوة الجاہلیة فهي من جثى جہنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم رواہ احمد والترمذی۔ وعن زیاد بن قصیب العدوی قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب۔ وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه في شرح السنة۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفك عنه العدل أو يوبقه الجور رواه الدارمي۔ وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء لا يتمنين أقوام يوم القيامة أن نواسيهم معلقة بالسرية يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لو يلوا عملا رواه في شرح السنة ورواه أحمد وفي روايته أن ذوائبهم كانت معلقة بالسرية يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء۔ وعن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العرافة حق ولا بد للناس من عرفاء ولكن العرفاء في النار رواه أبو داود۔ وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله من عمارة السفهاء قال وما ذاك يا رسول الله قال أمراء سيكونون من بعد من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وأولئك يردون على الحوض رواه الترمذي وأولئك يردون علي الحوض رواه الترمذي والنسائي۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع السيد غفلا ومن أتى السلطان افتتنا رواه أحمد والترمذي والنسائي وفي رواية أبي داود من لزم السلطان افتتنا ومن زاد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا۔ وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب على منكبيه ثم قال أفلحت يا قديم وإن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عارفا رواه أبو داود۔ وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني الذي يحشر الناس رواه أحمد وأبو داود والدارمي۔ وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا وفي رواية أبعدهم منه مجلسا إمام جائر رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب۔ وعنه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه۔
ورواه احمد والنسائی عن طارق بن شهاب رضی اللہ تعالی عنہ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسی ذکر وان ذکر اعانہ واذا اراد به غیر ذلك جعل له وزیر سوء ان نسی لم یذکر وَإِن ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ رواہ ابو داود والنسائی وعن ابی امامة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الامیر اذا ابتغى الريبة في الناس افسدهم رواہ ابو داود وعن معاویة رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک اذا اتبعت عورات النساء افسدتهم انک اذا اتبعت عورات الناس افسدتهم رواہ البیہقی فی شعب الایمان وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم وائمۃ من بعدی یستأثرون بهذا الفی قلت اما والذی بعثک بالحق اضع سیفی علی عاتقی ثم اضرب به حتی القاک قال اولا ادلک علی خیر من ذلک تصبر حتی تلقانی رواہ ابو داود الفصل الثالث عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من السابقون الى ظل الله عز وجل الى ظل الله عز وجل يوم القيامة قالوا الله ورسوله عالم قال الذين اذا اوتوا الحق قبلوا واذا سئلوه بذلوا وحكموا للناس كحكمهم لانفسهم وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة اخاف على امتي الاستسقاء بالانواع وحیف السلطان وتکذیب بالقدر وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستة ایام اعقل یا ابا ذر ما یقال لک بعد فلما كان اليوم السابع قال اوصیک بتقوی اللہ فی السر امرک وعلانیتی وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَكَتَ صَوْتُكَ وَلَا تَقْبِضْ أَمَانَةً وَلَا تَقْذِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وعن ابی امامة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما من رجل یلی امر عشرة فما فوق ذلك إلا آتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو بقه اسمه أولهما ملامة وأوسطهما ندامة وآخرهما خزي يوم القيامة وعن معاویة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاویة ان ولیت امرا فاتق اللہ ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل قال فما زلت اظن انی مبتلا بعمل لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتى ابتلیت وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من رأس السبعین وإمارة الصبیان رواہ الاحادیث الستة احمد وروى البیہقی حدیث معاویۃ فی دلائل النبوہ وعن یحییٰ بن ہشام عن یونس عن ابی اسحاق عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تکونون کذالک یؤمر علیکم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان سلطان ظل اللہ فی الارض یأوی الیہ کل مظلوم من عبادی فاذا عدل کان له الاجر وعلی الرعیۃ الشکر
وإذا جار كان عليه الإسر وعلى الرعية الصبر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق، وإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام جائر خريق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى أخيه نظرة يخيفه أخافه الله يوم القيامة. روى الأحاديث الأربعة البيهقي في شعب الإيمان، وقال في حديث يحيى هذا منقطع وروايته ضعيف. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك قلوب الملوك في يدي، وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم. رواه أبو نعيم في الحلية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں ہے کوئی حاکم حکمران جو ذمہ داری سنبھالے مسلمانوں کی رعیت کی، پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ ان کے ساتھ ظلم کرنے والا ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے. یعنی کوئی بھی حاکم حکمران جو اپنے رعیہ پر ظلم کرے، غاش ظالم کو بھی کہتے ہیں اور غاش خائن کو بھی کہتے ہیں، خیانت کرے، یعنی ان کے اموال میں خیانت کرے، کھوٹ بولڈ کرے، ٹھیک ہے، ان کا بیت المال میں خیانت کرے، تو یہ یا ظلم کرے، ان پر ناجائز حقوق، ناجائز ٹیکس وغیرہ مسلط کر دے، یہ ظالم، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت جو ہے وہ کیا کر دے گا؟ حرام. تو جنت حرام اگر تو خیانت وغیرہ کو وہ حلال سمجھتا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی وجہ سے اس پر جنت حرام ہوگی. اور اگر اس کو حلال نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دخول اولی جو ہے نا اس پر وہ حرام ہو. انہیں سے روایت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ رعیہ کا نگہبان بنا دے، پھر نہ کرے ان کی حفاظت نصیحت کے ساتھ، مگر نہیں سونگے گا وہ جنت کی بو. یعنی جب کسی کا نگہبان بن جائے، حکمران حاکم بن جائے، پھر ان کی نصیحت کے ساتھ ان کی حفاظت نہ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پر جو ہے نا وہ کیا کر دے گا؟ جنت کی بو حرام کر دے. حالانکہ جنت کی بو محسوس ہوگی 500 سال کی مسافت سے. آگے دیکھ لیجیے. عائص بن عمر فرماتا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین نگہبان یعنی حکمران وہ ظالم ہے. یعنی سب سے بدترین حکمران وہ کون ہے؟ یہاں پر رعاب ہمارا راعی، یعنی یہاں پر مراد نگہبان ہے، حکمران جو ظلم کرتے ہیں وہاں پر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، جو حاکم بنایا جائے میرے امت میں سے کسی بھی چیز کا، پھر ان پر وہ مشقت مسلط کر دے، مشقت میں ان کو ڈال دے، یا اللہ آپ بھی اس کو مشقت میں ڈال دے. اور فرمایا کہ جس شخص کی ذمہ داری سونپی جائے، والی بنایا جائے، حاکم بنایا جائے میری امت میں کسی بھی چیز کا، تو ان پر نرمی کرے، یا اللہ آپ بھی اس پر نرمی کر دے.
جو میری امت پر سختی کرے، مشقت میں مبتلا کرے، یا اللہ آپ بھی اس کو مشقت میں مبتلا کرے، اور جو نرمی کرے تو آپ بھی اس پر نرمی کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری زمانے میں یمن بھیجنے لگے، یمن بڑا علاقہ تھا، ایک علاقے کا گورنر ایک کو بنا دیا، دوسرے علاقے کا گورنر دوسری کو بنا، تو ان سے کیا فرمایا؟ کچھ نصیحتیں فرمائی تھی، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے، نفرت نہیں پیدا کریں، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کریں، تنگی نہیں پیدا کریں، آسان احکام جو ہے نا ان کو بتانے، کوئی مشکل ہو تو مشکل سے نکالنا ہے، اس کا متبادل پیش کرنا ہے۔ جی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کے دائیں طرف، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، وہ لوگ جو انصاف کرتے اپنے احکام میں، اپنے اہل و عیال میں، اور اپنے رعایا پر، یعنی جن کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے ان پر۔ مقسطین، مقسط باب افعال سے اگر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والا، انصاف کرنا۔ قاصد مجرد سے ہو تو اس کا مطلب ہے ظلم کرنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فاما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، قاصد جو ظالم ہوں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو قاصد مجرد سے ظلم کر، اور مزید سے انصاف۔ تو فرمایا کہ جو انصاف کرنے والے ہوں گے حکمران، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کے دائیں طرف ہوں، اللہ کے دائیں طرف، یعنی دائیں طرف سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نواز اپنے دائیں طرف بٹھائیں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا بائیں ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ عزت کے کاموں میں چونکہ استعمال نہیں ہوتا، تعظیم کے کاموں میں، تو اس لیے یہ ہے۔ اب رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کیسے ہیں؟ واللہ اعلم۔ اس طرح تو ہاتھ نہیں ہے رحمان کا، اللہ کا اس طرح جسم نہیں ہے۔ جو ایک فرقہ گزرے ہیں جو رحمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس طرح جسم ثابت کرتا تھا جس طرح ہمارا جسم ہے، مجسمہ ان کو کہتے تھے، تو اہل سنت والجماعت نے ان کی تکفیر کی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت نہیں کر سکتے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ کوئی بھی نبی اور نہ کوئی خلیفہ بنایا جاتا ہے مگر اس کے دو ہمراز ہوتے ہیں، ایک ہمراز اس کو حکم کرتا ہے بھلائی کا اور ابھارتا ہے اس کو اسی بھلائی پر، اور دوسرا ہمراز اس کو حکم کرتا ہے برائی کا اور برائی پر اس کو برانگیختہ کرتا ہے، ابھارتا رہتا ہے۔ اور معصوم محفوظ وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے۔ بطانہ دو ہمراز، دو ہم نشین، ایک بھلائی کا حکم کرتا ہے فرشتہ، اور ایک برائی کا حکم کرتا ہے شیطان۔ تو جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کام کرتا ہے، بھلائی کرنے والا دل میں بھلائی غالب آ گئی وہ کام، برائی کرنے والا غالب ہے تو برائی۔ آگے دیکھ لیجیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ فرمایا کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ آئی جی تھے، امیر کے، حکمران، شرطی کی جمع صاحب شرط، کوتوال جسے کہا جاتا ہے۔ یہ آج کل کی زبان میں آئی جی آپ کہہ سکتے ہیں جو پولیس کا افسر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا آرمی چیف کہہ سکتے ہیں جو فوج کا جو ہے نا وہ سربراہ ہوتا ہے، یا پولیس کا سربراہ جو ہر صوبے کا الگ پولیس کا سربراہ ہوتا ہے اس کو آئی جی کہتے ہیں۔ تو یہ تھے یعنی پولیس کو جو عموماً جو ہے نا وہ حاکم کے سامنے رہتا ہے اور ان کے جو عوامر ہوتے ہیں ان کی تنفیذ کراتا ہے۔ تو قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ عہدہ تھا۔ اچھا،
ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ اہل فارس والوں نے اپنا جو ہے نا وہ حاکم بنایا ہے کسریٰ کی بیٹی کو، تو فرمایا ہرگز ایسی قوم فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران ایک عورت کو بنا دیا ہے، کسریٰ کی بیٹی کو۔ پرویز کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے، ٹھیک، یہ وہ خبیث انسان تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس نے پھاڑ دیا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس کی نظر ہو گئی تھی اس کی بیوی پر، ٹھیک، یعنی اس کی بیوی پر کیا ہو گیا، وہ عاشق ہو گیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو پتہ چل گیا، اس کو پتہ چلا کہ، اور اس کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس نے مجھے مار دینا، اس نے ضرور میرے بیوی کو ٹیوشن پڑھائی دینی ہے تو مجھے مار دے۔ اس نے کیا کیا، پتہ جب اس کو اندازہ ہو گیا، حالات ایسے پیدا ہو گئے، تو اس نے ایک شیشی میں زہر رکھا، شیشی میں زہر ڈالا، اس کے اوپر لکھا ہوتا کہ یہ قوت باہ کے لیے بہت مفید ہے۔ قوت باہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہاں، جو نہیں جانتے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی گن نہیں، جو جانتے ہو ایسے جانتے، سمجھ آ سارے چھوٹے ہو نابالغ جی۔ تو اس نے وہ شیشے رکھی اپنے سرانے کے نیچے اور اس کو قتل کر دیا بیٹے نے، ٹھیک ہے، تو وہ شیشی اس نے سرانے کے نیچے اٹھائی، اس پہ لکھا ہوتا قوت باہ کے لیے بہت مفید۔ ویسے پہلے سے وہ ٹیوشن پڑھانے کے چکر میں تھا، اس نے کہا اس میں یہ مدد دے گا زہر، اس نے وہ پی لیا، حالانکہ وہ تو زہر تھا، دوائی تو نہیں تھی، وہ تو اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ، تو وہ بھی مری چلا گیا، مر گیا وہ بھی۔ اس کے بعد اس کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، ارمی دخت، اس کو بنایا گیا اپنا حکمران، انہوں نے بنایا اس کو۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایسی قوم فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو، تو عورت کی سربراہی جو ہے وہ جائز نہیں، اسلام میں عورت کی سربراہی جائز نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ بنتے رہی ہے، ہاں، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر، یہ نعرے لگتے، ہماری تصویر تمہاری تصویر بے نظیر بے نظیر۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ آج کل بھی آواز، ہماری آواز تمہاری آواز، مریم نواز مریم، سمجھ آ رہی کہ نہیں آگے؟ تو عورت کی سربراہی جو ہے وہ نہیں جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، عورت کر ہی نہیں سکتی، سربراہ نے کبھی کسی کے پاس جانا ہے، کبھی کسی کے پاس جانا، کبھی کسی سے ملاقات کرنی ہے، خلوت میں جلوت میں، یہ عورت کا کام تھوڑا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کس طرح فارس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اور قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی اس کو کہتے تھے وہ، اور مصر کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون، اور ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ راجہ، اور ترکی کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ خاقان۔ یہ خان جو ہے یہ خاقان سے نکلا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ان کو جو ہے نا وہ کسریٰ ہے۔ دیکھ لیجیے دوسری فصل، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حکم کرتا ہوں 5 چیزوں کا، جماعت کو لازم پکڑو، اور حاکم کے امر کو سنو، اس کی اطاعت کرو، ہجرت کا حکم کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا حکم کرو، اور فرمایا کہ جو جماعت سے نکلے ایک بالش کی بات، قید بمانا مقدار، ایک بالش کے برابر بھی، تو گویا کہ اس نے اتار دیا وہ اسلام کا پٹھا اپنی گردن سے، الا ایک ہی، مگر ایک کہ وہ واپس لوٹا، اور جو پکارے جاہلیت کے پکار تو وہ جہنم کے افراد میں سے ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھ لے، وہ نماز پڑھے، اور وہ یہ گمان کر لے
کہ وہ مسلم ہے۔ اچھا، 5 چیزوں کا حکم کرتا۔ جماعت سے مراد یہاں پر مسلمانوں کی جماعت ہے کہ اس سے نکلنا نہیں، اس میں اختلاف انتشار نہیں پیدا کرنا، تفرقہ نہیں ڈالنا، اور اسی طرح سمع طاعت کا، امیر کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو۔ ہجرت کا حکم کرتا ہوں۔ ہجرت دیکھیے گا، ایک ہوتی ہے ہجرت فرض، وہ صرف زندگی میں پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوئی، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ ہجرت کی تھی نا، تو فتح مکہ تک 8 سال یہ فرض رہی ہے، اس کے بعد کبھی ہجرت فرض نہیں ہو سکتی۔ واجب ہوتی ہے، واجب اس وقت نہیں ہوتی ہے جب کوئی غیر مسلم ملک میں رہ رہا ہو اور وہاں پر اس کو شعائر اللہ کی اجازت بھی نہ ہو، نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، حج کرنے کی اجازت نہ ہو، تو وہاں سے ہجرت کرنا پھر واجب ہے، فرض تو ہو نہیں سکتی بس وہ۔ اور ایک ہوتی ہے ہجرت مستحب۔ مستحب ہجرت وہ ہے کہ ویسے غیر مسلموں کے علاقے سے بندہ ہجرت کرے، وہاں پہ نہ رہے، جیسے امریکہ ہے یا برطانیہ ہے وغیرہ ذالک، وہاں پر پابندی تو نہیں ہے مسلمانوں پر، بلکہ شاید ہو سکتا ہے یہاں سے زیادہ آزادی ہو، لیکن چونکہ غیر مسلموں کے ممالک ہے تو وہاں سے ہجرت ویسے جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ جہاد اللہ کے راستے میں، آگے کتاب الجہاد آ رہا ہے تفسیر سے، اور فرمایا کہ جو نکلے مسلمانوں کی جماعت، قیدہ شبر، قیدہ بمانا ایک بارش مقدار، ٹھیک ہے، تو اس نے ربقہ اسلام کا پھندا پٹا جو ہوتا ہے وہ کیا کر دیا، اتار دیا، یعنی وہ نکل گیا اپنے، مگر یہ کہ وہ لوٹا، اور جس نے جاہلیت کی طرف پکارا، یعنی جاہلیت کے کاموں کی دعوت دی، یا جاہلیت کی طرح عصبیت کا نعرہ لگایا، قومیت کا نعرہ لگایا، قومیت پرستی کا، لسانیت کا نعرہ لگایا، تو یہ سارے نعرے جو ہے نا جاہلیت کے ہیں۔ تو فرمایا فَوَمِن جُثَا جہنم، جُثَا جثوۃ کی جمع ہے، اصل میں جثوۃ کہتے ہیں ریت کے ڈھیر کو، تو مراد ادھر جو ہے نا وہ جہنم کے لوگ، یعنی جہنم کے افراد۔ آگے دیکھ لیجیے، زیاد بن قصید العدوی کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ کے ساتھ تھا، ابن عامر کے ممبر کے نیچے، وہ خطبہ دے رہے تھے، اس پر رقیق سے کپڑے تھے، باریک سے، تب ابو بلال کہنے لگے دیکھو ہمارے امیر کی طرف، فساق فاسق ان کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ابو بکرہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کی بادشاہ کی اہانت کرے زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کی اہانت کرے۔ اچھا، یہاں پر فرمایا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے باریک سے، ہو سکتا ہے یہاں پر ریشمی لباس پہنا ہوا ہو، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا انتہائی تعایش کا لباس پہنا ہوا ہو، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اتنا باریک لباس ہو کہ اعضاء جو ہے نا وہ جسم کے نظر آ رہے ہوں، تو فرمایا یہ فاسق ان کا لباس ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ ایسا مت کہو، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن ہے تو سلطان، حاکم وقت ہے، اللہ کا سلطان، ان اللہ کا سلطان سے یہاں پر صرف اضافت تشریفیہ ہے، عزت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جو اس طرح بادشاہ کی اہانت کرتا ہے تو اللہ اس کی ہے، تو بادشاہ کے حاکم وقت پر تنقید تو کر سکتے ہیں، اگر کوئی وہ غلطی کرتا ہے اس کو واضح و نصیحت تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے جا کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اہانت نہیں کر سکتے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اور مثلا شہباز شریف ہے، جیسے بھی اعمال اس کے، لیکن برا بھلا کہیں، وہ یہ ہے تو ویسا ہے تو ویسا ہے، گالی دینا شروع کر دے تو یہ درست نہیں۔ اب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو تنقید کرے، ٹھیک ہے، لیکن برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، نازیب الفاظ استعمال کرنا یہ درست نہیں۔ نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی امیر 10 بندوں کا ہوتا مگر لایا جائے گا اس کو قیامت والے دن، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھ کھول دے، یا تو انصاف اس کے ہاتھوں کو کھولے گا یا ظلم اس کو کیا کرے گا، ہلاک کر دے گا، یا ان ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔
یا تو انصاف اس کو کھول دے گا، چھڑا دے، انصاف پیش کرے گا، نیک اعمال ہوں گے تو کھل جائیں گے، یا پھر ظلم آئے گا، بد اعمال ہوں گے سب اور ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے حکمرانوں کے لیے، ہلاکت ہے سرداروں کے لیے، ہلاکت ہے امینوں کے لیے، جو کچھ لوگ تمنا کریں گے قیامت والے دن کہ ان کی پیشانی کے بال جو ہے نا وہ معلق ہے، ان پیشانی کے بالوں کو لٹکایا جائے سریا ستارے کے ساتھ، تو جو ہے نا وہ یتحرکون درمیان میں حرکت کرتے رہے، جل جلول کا معنی کیا ہے، جو ہے نا وہ حرکت کرتے رہے آسمان اور زمین کے درمیان، اور یہ کہ نہ بنائے جاتے وہ ذمہ دار کسی بھی کام کے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان روائبہم ان کی چوٹیاں جو ہے نا وہ معلق ہوں گی سریا ستارے کے ساتھ، اس طرح وہ جو ہے نا حرکت کر رہے ہوں گے آسمان اور زمین کے درمیان، اور وہ کہیں گے کہ نہ بنائے جاتے وہ ذمہ دار عامل کسی بھی چیز پر۔ عرفا عمرہ امیر کی جمع ہے، حاکم، عرفا عریف کی جمع ہے، عریف کہتے ہیں چودھری کو، سردار کو، جو علاقے کا ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ امنا امین کی جمع امین، جس کو جو ہے نا کسی حاکم نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا ہے۔ تو فرمایا ان سب کی ویل ہلاکت یا ویل جہنم کی ایک وادی کا بھی نام کہ ان کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ کچھ لوگ ایسے لوگ انہی میں سے کچھ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش کے ان کی پیشانی کی بال کو لٹکایا جاتا سریا، سرئی کا پیشان ستاروں کو کہتے ہیں، ستاروں کو کہتے ہیں مجموعہ ایک ستاروں کا جن کی روشنی قدر مدھم ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے ان کو لٹکایا جاتا اور وہ حرکت کرتے ہوتے ہیں۔ یہ بہتر تھا اس سے کہ ان کو کسی کام کا ذمہ دار یا کسی رعایا کا حاکم بنا جاتا، یعنی کاش کہ ان کو حاکم نہ بنایا جاتا، کاش کہ ان کو ذمہ دار نہ بنایا جاتا، اس سے بہتر رہتا کہ اس طرح اس کو لٹکایا جاتا اور ساری زندگی اس طرح حرکت کرتے رہتے۔ اور اسی طرح فرمایا ذوائب، ذوائب عورتوں کے بالوں کی چوٹیاں نہیں ہوتی، وہ ان کو لٹکایا جاتا سریا کے ساتھ، اور اسی طرح کیا کرتے وہ حرکت کرتے آسمان اور زمین کے درمیان، لیکن ان کو عامل نہ بنایا جاتا۔ آج کل تو جھگڑے ہوتے ہیں، دھاندلی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے ہمیں حاکم بنایا جائے، لیکن یہی لوگ یہ تمنا کریں گے قیامت والے کہ کاش کا ہمیں نہ بنایا جاتا۔ غالب قطان سے روایت ہے، وہ ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرافہ جو ہے چودراہٹ، سرداری، یہ حق ہے، ثابت ہے، اور ضروری ہے لوگوں کے لیے سردار، لیکن سردار آگ میں ہو۔ عراف، چودراہٹ، سرداری، فرمائے حق ہے، یا حق ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت رہنا چاہیے، مطلب ہے کہ سردار ہونے چاہیے، ہونے تو چاہیے، لوگوں کو سرداروں کی ضرورت ہے۔ معاملات کس کے پاس لے جائیں گے؟ کوئی ہونا تو چاہیے ان کے پاس معاملات لے جائے، جو معاملات کا فیصلہ کریں۔ اس طرح بدماش تو علاقے میں ہونا چاہیے ایک آدھ، اس کا ڈر ہونا تو چاہیے، ورنہ تو باز نہیں آئیں گے لوگ۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایک کام بھی آتے ہیں، یہ اس کے بغیر پھر نہیں چلے گا کام، لیکن فرمایا کہ آگ میں ہوں گے ظلم کرتے، اگر اپنے منصب کا صحیح استعمال کریں، ظلم نہ کرے، انصاف سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے ان کے لیے، لیکن عموماً اکثر ظلم کرتے ہیں، اکثر ظلم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ کعب بن
عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں آپ کو بے وقوفوں کی حکمرانی سے۔ انہوں نے کہا وہ کیا اللہ کے رسول؟ فرمایا کچھ امراء ہوں گے میرے بعد جو ان کے پاس داخل ہوگا ان کی جھوٹ کی تصدیق کرے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، تو وہ ایسے لوگ مجھ سے نہیں ہوں گے اور میں ان سے نہیں، اور وہ نہیں آئیں گے میرے پاس حوض میں، اور جو ان پر داخل نہ ہو اور ان کی جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو یہی لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، اور یہی لوگ میرے پاس آئیں گے حوض کوثر پر۔ فرمایا کہ جو بے وقوفوں کی عمارت سے، بے وقوفوں کی حکمرانی سے میں آپ کو جو ہے نا اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کون ہے بے وقوف؟ کچھ امراء ہوں گے، لوگ ان کے پاس جائیں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں، وہ جھوٹ بولیں گا واہ 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 کیا ارشاد فرمایا آپ، کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اور ان کے جو جھوٹ بولیں گے نا ان کی تعویلیں شروع کر دیں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو جو ہے یہ کام وہ کریں، کوئی غلط کام کریں تو تعویلیں شروع کر دیں اور ان کے ظلم پر ان کی مدد، ان کا ساتھ دیں گے۔ تو فرمایا ایسے لوگ مجھ سے نہیں آئے، ہمارے طریقے پر نہیں، اور میرے بار حوض کوثر پر بھی نہیں آئے، ایسے نہیں لوگ نہیں آ سکیں گے میرے پاس، آنے نہیں دیا جائے۔ فرشتوں کی سیکورٹی جو ہے نا، سیکورٹی پر جو مامور ہوں گے فرشتے وہ روکیں گے، نہیں آنے دیں گے، اور جو ایسا نہ کرے، ان کے پاس نہ جائے، ان کی جھوٹ کی تصدیق نہ کرے، ظلم پر ان کی مدد نہ کرے تو وہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے اور میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو دیہات میں رہتا ہے وہ سخت دل ہو جاتا ہے، اور جو شکار کے پیچھے لگتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو بادشاہ کے پاس آتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو سلطان کے پاس آتا جاتا ہے اندازے پکڑتا ہے، بار بار اس کو آزمایا جاتا ہے، اور نہیں کوئی بھی بندہ بڑھتا سلطان کے قریب بڑھتا ہے نہیں مگر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاتا ہے۔ فرمایا جو دیہات میں رہتا ہے وہ سخت دل ہو جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دیہات میں چونکہ جو ہے نا وہ نیک لوگ کم ہوتے ہیں، مدارس کم ہوتے ہیں، علماء کم ہوتے ہیں، اس لیے سخت دل ہو جاتا ہے۔ اور عربی میں ایک ہے نا محاورہ اصحاب الجبال کالجبال، کہ پہاڑوں کے رہنے والے پہاڑ جیسے ہوتے ہیں، سخت دل ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ایسے ہوں، ٹھیک ہے۔ خاص کر آج کل کے زمانے میں تو دین بہت زیادہ پھیل گیا، مدارس قائم ہو گیا، علماء ہر جگہ موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں، جہاں پر نہ ہو تو وہاں پر، اور جو شکار کے پیچھے پڑ گیا وہ غافل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ شکار کے پیچھے بس ہر وقت شکار ہی شکار، شکار ہی شکار، شکار ہی شکار، یہ ہے۔ کبھی کبھار شکار کرتے ہیں تو یہ تو جو ہے نا وہ جائز ہے اور انبیاء کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے احکام منع، اگر سے خود شکار نہیں کیا لیکن شکار کے احکام بیان فرمائے ہیں اور شکار سے منع نہیں فرمایا۔ تو شکار تو کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ہر وقت شکار ہی شکار ہو ہر وقت تو یہ جو ہے نا نہیں۔ اور جو بادشاہ کے پاس آتا ہے تو ازما، فرمایا جو جتنا بادشاہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، کیونکہ بادشاہ کے پاس جائے گا، غلط باتیں سنے گا، ادھر ظلم ہی سنے گا، ظلم ہی دیکھے گا، تو اس کا دل سخت ہوتا جائے گا۔ جب دل سخت ہوتا جاتا ہے تو عبادت کا مادہ کم ہوتا جاتا ہے، عبادت کم کرتا ہے، جب عبادت کم ہوگی تو اللہ سے دور ہوگا۔ فرماتے ہیں مقداد بن معدی کا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھوں پر ہاتھ مارا، ہاتھ رکھا، پھر فرمایا افلحت یا قدیم، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے اے قدیم، اے مقداد، اگر آپ مر جائیں اس حال میں کہ نہ تو آپ حاکم ہو اور نہ آپ منشی ہو اور نہ آپ عارف ہو۔ مقداد سے کہا اے قدیم، یہ محبت کا جملہ ہے، یعنی مقداد کی تصغیر کو جو ہے نا قدیم بنا کر تصغیر سے ان کو خطاب کیا، اے قدیم،
ٹھیک ہے. اگر اس حال میں مر جائے کہ نہ آپ حاکم ہیں، نہ آپ منشی ہوں، اور نہ آپ عارف سردار اور چودھری، تو آپ کامیاب ہو گئے. یعنی کسی قسم کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اگلی روایت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں داخل ہوگا ٹیکس والا جنت میں، اور نہ وہ شخص جو لوگوں پر جو ہے نا وہ عشر لوگوں سے لیتا ہے ناجائز. ٹیکس والا جنت میں نہیں جائے، ناجائز ٹیکس مراد. اور جو لوگوں سے جو ہے نا ناجائز عشر لیتا ہے، عشر میں یہ سب کچھ داخل ہے، خراج، جزیہ، ٹیکس وغیرہ ناجائز. ظلم جائز ہو تو ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ انتظام بھی سنبھالنا ہے، حکومت سنبھالنی ہے، تو کام بھی کرنے پڑتے ہیں. جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو تنخواہ بھی دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ تو لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں حکومت چل سکتی. لیکن یہ نہیں کہ خود عیاشیاں کریں، ٹھیک ہے، اور ان کا بوجھ پھر عوام پر ڈالیں، کوئی خوف خدا نہ ہو، کوئی جو ہے نا بیت المال کے مال کو امانت نہ سمجھا جائے، بس ایسے ہی بیداری کا استعمال ہو، تو یہ ناجائز. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں قیامت والے دن، اور ان میں سے سب سے زیادہ قریب مجلس میں اللہ کے ہاں وہ امام ہوگا، حاکم ہوگا جو انصاف کرنے والا. اور لوگوں میں سے سب سے مبغوض اللہ کے ہاں قیامت والے دن، اور ان میں سب سے زیادہ سخت عذاب والا. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ مجلس میں دور ہونے والا وہ ایک حاکم ہوگا جو ظلم کرنے والا. دیکھو کتنا بڑا ثواب ہے اگر کوئی جو ہے نا وہ حاکم وقت انصاف کرے. کیونکہ اگر ایک حکم بھی کسی نے نافذ کیا، ایک حکم، مثلا پاکستان میں 25 کروڑ کی لگ بھگ آبادی ہے، اب ایک انصاف والا کوئی نیک حکم نافذ کرتا ہے، 25 کروڑ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، تو کتنا اس کو ثواب ملے. اور اگر ایک بھی ظلم کیا، ایک روپے ٹیکس بڑھایا، 1 روپے تو نہیں ہے نا، یہ تو کروڑوں ہوں گے، کیا اس کا حساب دے سکے گا وہ اس ظلم جو اس نے کیا؟ تو بہت حساس ذمہ داری ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور گناہ بھی بڑا سخت ہے. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد وہ شخص کا ہے جو حق بات کہیں ظالم حکمران کے سامنے. اچھا، ایک تو یہاں پر جو ہے نا مضاف کو محذوف ماننا پڑے، افضل الجہاد افضل اہل الجہاد، یا یہ ہے کہ افضل الجہاد جہاد من قال. سمجھ آ گئی؟ سب سے بہترین جہاد بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سب سے افضل جہاد کہا گیا ہے، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ لڑنے سے بھی افضل کہا گیا ہے، حالانکہ وہاں پر تو انسان کی جان چلی جاتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، تو یہ اس سے افضل کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو کفار کے ساتھ ہم جہاد کرتے ہیں نا، تو وہاں پر شکست کا بھی امکان ہوتا ہے، لیکن فتح کا امکان بھی ہوتا ہے. فتح حاصل ہو جائے، ہمارے غنیمت مل جائے، شکست نہ ہو، خون نہ بہایا جائے، شہادت نہ ہو. لیکن ظالم جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہاں پر موت یقینی ہوتی ہے، وہاں پر موت یقینی نہیں. کفار کے ساتھ یہاں پر موت یقینی ہے. جائر جو کہا گیا، ظالم جو ہے، جابر جو ہے، اب اس کو آپ جو ہے نا حق بات کہیں گے جو اس کے مزاج کے خلاف، جو اس کے احکام کے خلاف، تو وہاں پر موت چونکہ یقینی ہے، تو اس لیے اس کو اس جہاد سے افضل کہا گیا. آگے دیکھ لیجیے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی امیر کے ساتھ خیر کا، تو اس کے لیے سچا وزیر بنا دیتا ہے. جب وہ بادشاہ بھولتا ہے تو وزیر اس کو یاد دہانی کراتا ہے، اور جب اس کو یاد رہتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اور جب اس کے علاوہ یعنی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے برا وزیر بناتا ہے. جب بھول جاتا ہے تو اس کو یاد دہانی نہیں کراتا، اور جب وہ یاد رکھتا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتا.
بہت اہم بات. فرمایا کہ جب کسی بھی امیر حاکم کے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اچھا وزیر دے دیتا ہے. اچھا وزیر، کسی کو اچھا وزیر مل جائے نا، فرمایا کہ جب بادشاہ کوئی بات بھول جائے تو اس کو یاد دلائے، کوئی بات اس کو یاد ہو اس پر مدد کرے. آپ لوگوں نے نام تو سنے نا، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ. ٹھیک ہے، نام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کوئی، صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے، 99 ہجری سے 101 ہجری تک، بس 2 سال. 41 سال کی عمر میں چلے گئے دنیا سے. 39 سال کی عمر میں وہ بنے. تو آیا تھا نا کہ وہ ظلم جوڑ کے بعد وہ زمین کو انصاف سے بڑھ دیا زمین کو انصاف سے 2 سال میں. لیکن اس سے پہلے ان کے چچا بھائی تھے سلیمان بن عبد الملک، انہوں نے بنا. تو ان کے وزیر تھے رجاء بن حیوہ، وہ بہت نیک تھے. جب سلیمان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کس کو بنا؟ انہوں نے کہ بھائی اس کے تھے ولید وغیرہ، اور ان کو تمنا تھی ہمیں بنائے. تو انہوں نے کہا عمر بن عبد العزیز کو بنا. حالانکہ مروان نے کہا تھا کہ عبد الملک بنے گا، عبد الملک کے بعد جو میرا چھوٹا بیٹا ہے عبد العزیز وہ بنے گا، پھر عبد العزیز کے بعد عبد الملک کا بیٹا بنے گا، پھر عبد الملک کے بیٹے کے بعد عبد العزیز کا بیٹا بنے گا. یعنی عمر عبد العزیز ایک ہی بیٹا تھا عبد العزیز کا. تو عمر بن عبد العزیز نے پہلے دستبردار ہو گئے کہ میرے بارے میں جو میرے دادا نے وصیت کی تھی میں اسے دستبردار ہوتا ہوں، میں نہیں بننا چاہتا. اس کے بعد عبد الملک کے بعد، پھر والد تو اس کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، عبد الملک کے بعد پھر ولید بنتا ہے، پھر ولید کے بعد سلیمان بنتا ہے. تو سلیمان سے رجاء بن حیوہ نے کہا، انہوں نے کہا کس کو بنا؟ عمر عبد العزیز کو بنا. فوراً اس کا نام لکھ دیا، ختم. اور باہر نکلے وہ مر گئے. سلیمان بتایا نہیں کیوں مرا ہے، کہ اندر سلیمان نے حکم کیا اس میں جس کا نام لکھا ہوا ہے اس پر تم لوگوں نے کیا کرنی ہے؟ بیعت کرنی. سب بیعت کرتے ہیں. عمر بن عبد العزیز نے بیعت کی اپنے نام پر. وہ کیا پتا کس کا؟ اب پتہ نہیں ان کو، ان کے بھائی کو پتہ نہیں کہ وہ مر چکا. بیعت ہو گئی. جب بیعت کی اس کے بعد کہا اب بیٹھ جاؤ، اب ایک خط پڑھنے لگا. تو اس میں خط لکھا ہوتا ہے سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے ہے. کس کی طرف ہے؟ عمر بن عبد العزیز، کہ ان کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا. اس کے بعد پہلے سے نیک وزیر کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا. پہلے سے ان کو پہلے سے کیا، تو مر گئے. پہلے سے پولیس کھڑی کی تھی آس پاس، ساری پولیس کی، ادھر سے کوئی نہ نکلے، کوئی نکلے اس کو گردن اڑا. کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے سلیمان کے بھائی باہر نکلیں گے فساد مچائیں گے. انہوں نے کہا جو باہر نکلے گا، جس نے بغاوت کی، فوراً اس کی گردن اڑائی جائے. تو مجبوراً ان کو جو ہے نا وہ ماننا پڑا. اس کے بعد جو ہے نا عمر بن عبد العزیز کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. لیکن کس کی وجہ سے؟ رجاء بن حیوہ کے واسطے. تو جو نیک وزیر ہوتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. اچھا دیکھ لیجیے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بے شک امیر جب شک تلاش کرتا ہے لوگوں میں تو لوگوں کو خراب کر دیتا ہے. شکوک و شبہات میں ڈال تو یہ لوگوں کے ذہن کو منتشر کرے، ان کو تنگ کرے، تو ان کو خراب کرنے والی بات ہے، ان کو بغاوت اور اکسانے والی بات ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انک اذا اتبعت، کہ جب آپ تلاش کریں گے لوگوں کے عورات، پردے، پرائیویسی، تو آپ ان کو کیا کر دیں گے؟ خراب کر دیں گے. لوگوں کے پردوں کو، عیوب کو نہیں تلاش کرنا چاہیے، ان کی پرائیویسی میں نہیں جانا چاہیے. اگر ایسا کریں گے تو کیا کریں گے؟ ان کو خراب کریں گے، فساد برپا کریں گے، فتنہ برپا ہوگا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب کچھ ائمہ میرے بعد ہوں گے جو اس مال فی کو رکھیں گے، اپنے لیے چنیں گے، خاص کریں گے. میں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنی تلوار جو ہے وہ رکھوں گا اپنے کندھے پر اور پھر اس کو اس کے ساتھ ماروں گا
یہاں تک کہ آپ سے مل لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے بہتر بات میں آپ کو نہ بتاؤں کہ آپ صبر کریں یہاں تک کہ آپ مجھ سے مل لیں. کچھ لوگ ہوں گے جو مال فے کو اپنے لیے خاص کر دیں گے، مال فے کو بیت المال میں نہیں ڈالیں گے، عوام پر خرچ نہیں کریں گے. مال فے تو آپ جانتے ہو نا، وہ مال جو بغیر جنگ کے کافروں سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ جزیہ بھی بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، خراج بھی کافروں سے بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، وغیرہ ذالک. مال غنیمت جو جنگ کے بعد جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو جائے. تو فرمایا کہ مال فے کو اپنا حق تسلیم کریں، حالانکہ عوام کا حق ہے، یہ تو عوام پر خرچ کرنا ہے، تو بیت المال کا حق ہے. تو فرمایا کہ آپ پھر کیا کریں گے؟ ابو ذر نے کہا میں تلوار اٹھاؤں گا، جنگ کروں گا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں، آپ سے مل لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس حالت میں کہ آپ تلوار اٹھائیں مجھ سے مل لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ صبر کریں اور اس کے بعد آپ مجھ سے مل لیں. یعنی جب آپ کو موت آ جائے تو یہ بہتر ہے کہ صبر کر کے مجھ سے مل لیں، نہ کہ تلوار اٹھائیں. یعنی بغاوت پھر بھی نہیں کرنا، خروج پھر بھی نہیں کرنا. تیسری فصل عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کون ہوں گے اللہ کے سائے کی طرف سبقت کرنے والے قیامت والے دن؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. تو فرمایا وہ لوگ ہوں گے جب ان کو حق دیا جائے تو قبول کریں گے، اور جب ان سے حق مانگا جائے تو اسے خرچ کریں گے، اور وہ فیصلہ کریں گے لوگوں کے جیسے کہ اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں. جب ان کو حق دیا جائے قبول کریں گے، کیا مطلب؟ جب ان کے سامنے حق رکھا جائے، ان کو حق بتایا جائے، ٹھیک ہے، تو فوراً اس کو تسلیم کریں گے، ضد نہیں کریں گے، قبول کریں گے. اور جب ان سے حق مانگا جائے تو اسے خرچ کریں گے، جب ان سے حق مانگا جائے تو اپنی رعایا پر خرچ کریں گے. اور جب لوگوں کے درمیان ایسا فیصلہ کریں گے جیسے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے. اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے، اگر میں یہاں پر کھڑا ہو جاؤں اس شخص کی جگہ پر، تو میں اپنے لیے کیا فیصلہ چاہوں گا، میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، تو ایسے فیصلے وہ لوگوں کے بارے میں کریں گے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 3 چیزوں کا مجھے خوف ہے اپنے امت پر. بارشوں کے ذریعے سے ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، اور بادشاہ کا ظلم اور تقدیر کو جھٹلانا. انواع دو ان کی جمع ہے. نو ویسے خاص ستارہ جو موسم ربیع میں طلوع ہوتا ہے، اور پھر ان کا یہ تھا خیال کہ جب یہ ستارہ طلوع ہوتے ہیں نا تو بارش زیادہ ہوتی ہے. خاص ستاروں کے نام انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، جب یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مطرنا بنوء کذا، مطرنا بنوء کذا، مطرنا بنوء کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے. تو اس کی تردید فرمائی کہ بارش کے نازل کرنے، بارش کے برسانے میں کسی ستارے کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور بادشاہ کا ظلم اور قدر کو، تقدیر کو جھٹلانا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، بس انسان اپنے افعال کا خالق بھی انسان ہے، کاسب بھی خود ہے. جیسے قدریہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ کاسب انسان ہے، آپ لوگوں نے شرع عقائد میں پڑھا. خالق کون ہے؟ اللہ. وہ کہتے ہیں نہیں، تقدیر کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس قدریہ تو جو ہے نا اس کے بارے میں ارشاد ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 دن مجھ سے کہتے رہے اعقل، سمجھو، تیار رہو. ہر دن مجھے کہتے تھے تیار ہو، ہر دن. اے ابو ذر، کس کے لیے تیار رہو؟ ما یقال لک بعد، اس کے بعد جو بات کہی جائے گی اس کے لیے تیار رہو. 6 دن مجھے کہتے رہے. جب 7واں دن آیا تو اب 6 دن کے بعد 7واں دن آیا تو مجھ سے کہا اے ابو ذر، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، تنہائی میں، چھپکے میں بھی اور ظاہراً بھی. اور جب آپ برائی کرے تو ساتھ اچائی کرے، اور کسی سے کوئی چیز مت مانگے، کوئی سوال نہ کرے کسی سے. اگرچہ آپ کا جو ہے نا وہ کوڑا گھیر جائے، اور آپ کسی کی امانت بھی کسی نہ لے، اور نہ کرے 2 بندوں کے درمیان فیصلہ. اچھا، فرمایا کہ وصیت کرتا ہوں سرًا علانیہ، ٹھیک ہے، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی. اور جب آپ سے کوئی
गुनाह हो जाए, कोई बुरा काम हो जाए तो फौरन नेकी करो, नेकी करके उसको क्या कर दो, मिटा दो। और किसी से कोई चीज़ नहीं मांगना, किसी से कुछ मांगना नहीं, सौत भी गिर जाए आपका वो भी किसी से नहीं मांगना। और फरमाया कि अमानत नहीं लेनी, अमानत की हिफाजत मुश्किल हो जाती है, या इस वजह से कि खयानत हो सकती है, या इस वजह से कि इंसान पर इल्ज़ाम लग सकता है कि उसने अमानत में खयानत की, इस वजह से। और दो बंदों के दरमियान में फैसले के लिए हाकिम मत बनना, इसलिए कि बड़ा मुश्किल काम है, हो सकता है कि आपसे इंसाफ ना हो जाए, तो इसलिए इससे मना फरमाए। बाकी फैसला करना चाहिए, अगर कोई जो है ना कर सकता है इंसाफ के साथ तो फैसला करना चाहिए, सवाब का काम है, लेकिन काम बड़ा हसास है। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि फरमाया, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मां में रजुल, कोई शख्स नहीं है जो जिम्मेदारी इसको सौंपी जाए 10 बंदों की या उससे ज़्यादा, मगर वो आएगा अल्लाह के पास क़यामत वाले दिन हाल कि उसके हाथ जो है बंधे हुए होंगे उसके गर्दन के साथ, या तो खोलेगी उसकी नेकी या हलाक करेगा उसको उसका गुनाह। और फरमाया कि ये जो हुक्मरानी है इसका अव्वल जो है ना वो मलामत है, और इसका दरमियान जो है ना वो नदामत है, और इसका आखिर नतीजा जो है वो क़यामत वाले दिन रुसवाई है। फरमाया कि 10 या उससे ज़्यादा बंदों पर भी अगर कोई हाकिम बन जाए, कोई आमिर अमीर बन जाए, तो क़यामत वाले दिन इस हाल में आएगा कि उसके हाथ बंधे हुए होंगे गर्दन के साथ, और गर्दन में क्या होगा, तौक होगा। अब उसकी नेकियां उसको छुड़ाएगी या उसका गुनाह उसको हलाकत में मुब्तला करेगा। फरमाया हुक्मरानी का पहला जो दौर होता है वो मुलामत, यानी मुलामत, लोग कहते हैं ये ज़बरदस्ती मुसल्लत हो गया, धांधली करके आया है, तो ये मुस्तहिक नहीं था, तो ये वो तो मलामत ही है ना। और दरमियाना नदामत है, पछतावा है। जब दरमियान में पहुंचता है, जो तवक्कुआत थी लोगों के उन पर पूरा नहीं उतरता, तो पछताता है कि काश कि मैं ये ना लेता, ये तो मैं शर्मिंदा हो गया हूँ, मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई है, ये हो गया वो हो गया। और आखिर क्या है, रुसवाई है, दुनिया में भी रुसवाई है, आखिरत में भी रुसवाई है। हम जा रहे हैं, हुक्मरानी ख़त्म हो रही है, हुकूमत ख़त्म हो रही है, काम नहीं किया, रुसवा हो गया। और आखिरत में तो वैसे रुसवाई है कि जो जुल्म जौर किया है जो है उसके बदले में उसको रुसवाई होगी। मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मुआविया, अगर आपके ज़िम्मे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए तो अल्लाह से डरते रहना और इंसाफ करते रहना। और मुआविया कहते हैं कि मैं ख्याल करता रहा, मेरा ये गुमान था कि मुझे मुब्तला किया जाएगा किसी अमल के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की वजह से, यहाँ तक कि मैं मुब्तला हो गया। इन्हें मुआविया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आपको अमीर बनाया जाए तो आपने इंसाफ करना है, अल्लाह से डरते रहना। तो हज़रत मुआविया कहते हैं कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था ना, तो मेरे ख्याल में यही था कि मैं अमीर बनाया जाऊँगा, मैं हाकिम बनूँगा, बन गए, हाकिम बनाए गए, ये मतलब। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की पनाह लो 70 की दिहाई की इब्तिदा से और बच्चों की हुक्मरानी से। अच्छा जी, मैं वक्त से 70 तो जानते हो ना, 70 मुराद यहाँ पर 70 की दिहाई की क्या है, इब्तिदा है, आगाज़। यही दौर है जिसमें यजीद जो है ना वो हुक्मरान बनता है। बिल्कुल 60 हिजरी में वो जो है ना हुक्मरान बनता है, और 61 हिजरी में के बिल्कुल शुरू में, 61 हिजरी की बिल्कुल 10 तारीख को वाक़या करबला होता है। फिर इसकी हुक्मरानी रहती है 3 साल 8 माह या 9 माह, ठीक है। और कौन सा गलत काम है जो उसने नहीं किया। वाक़या करबला में पूरे अहले बैत शहीद हो जाते हैं, पूरा ख़ानदान। फिर वाक़या हर्रा पेश आता है, आप लोगों ने सुना होगा, मदीना मुनव्वरा कि इसकी फ़ौज चढ़ाई करते हैं मदीना मुनव्वरा पर, और कई दिन, यानी 3 दिन तो मस्जिद नबवी में अज़ान नहीं होती, और मस्जिद नबवी को मुबाह करार दिया जाता है। मुबाह करार देने का क्या मतलब,
کہ جو کرنا کر. صحابہ کی ازواج کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے. وبا کا مطلب ہے کہ جو کرنا کرو. پھر یہی لشکر جاتا ہے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرتا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہاں پر ہیں. منجنیق پھینکتے ہیں. منجنیق لگتی ہے خانہ کعبہ کی دیواروں کو, دراڑ پیدا ہوتی ہے, اور اس دوران جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 70 کی دہائی, 70 61 ہجری 60 سے 61 ہجری 70 کی دہائی ہے نا, 70 کی دہائی ہے نا, اور رأس کا کہا تو اس کے آغاز سے اللہ کے پناہ مانگ. پیشن گوئی ثابت ہوگی کہ نہیں؟ یہ اچھا جی. اور بچوں کی عمارت سے, عمر بھی اس کی زیادہ نہیں تھی. عمر بھی جب وہ فوت ہو رہا تھا اس وقت 37 سال اس کی عمر تھی اس کی لگ بھگ. اچھا, یہ ابن ہاشم اور یونس بن ابی اسحاق سے نقل کرتے اپنے والد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے تم ہوں گے اسی طرح تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تم ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. حکمران ہم میں سے نکل رہے ہیں نا, ہم میں سے نکلتے ہیں, تو ہم جیسے ہوں گے اسی طرح ہمارے حکمران ہوں گے. اوپر سے تو نہیں نازل ہوتے نا. تو جیسے ہم ہوں گے نا, ہم میں سے کسی نے حاکم بننا ہے, تو جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس کے اعمال بھی ویسے ہوں گے. اگر ہم نیک ہوں گے ہمارے حکمران نیک ہوں گے, اگر ہم بد ہوں گے ہمارے اعمال بد ہوں گے تو حکمران بھی ایسے ہوں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلطان بادشاہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین میں, اس کی طرف مظلوم ٹھکانہ لیتا ہے. اب اس کے اللہ کے بندوں میں سے جب وہ عدل کرتا ہے تو اس کا اجر ہوتا ہے, اس کا اجر ثابت ہوتا ہے, اور رعیہ پر شکر ہے کہ اس کا شکر ادا کرے. اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے اور رعیت پر صبر ہے. فرمایا کہ اللہ کا سایہ ہے, یعنی جس طرح سایہ انسان کو سورج کی تپش سے بچاتا ہے, اس طرح بھی اللہ کا سایہ ہے, یعنی اپنے رعیہ کو ظلم سے بچاتا ہے. ظلم سے بچاتا ہے. اگر عدل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا, اور رعیہ پر یہ کہ اس کا شکر ادا کرے. عادل حکمران مل گیا, اور اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا, اور رعیہ اس صورت میں صبر کرے, قیامت والے دن فیصلہ ہو. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں سے سب سے افضل اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے قیامت والے دن عدل کرنے والا حکمران ہوگا. رفیق, جو حکمران عدل کرنے والا ہو اور رفیق ہو, نرم ہو. اور لوگوں میں سے سب سے بدترین اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے قیامت والے دن ایسا حکمران ہوگا جو ظلم کرنے والا ہو اور سخت مزاج. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا تھا, حضرت معاصر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے, کہ یسرا ولا تعسر, بشرا ولا تنفر. آسانی ہے پہلے تو نرم مزاج. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آپ سے, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ بد اخلاق ہوتے, سخت مزاج ہوتے, تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ صحابہ جو آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار, آپ کا پیشاب پینے کے لیے تیار ہے, سب کچھ مال قربان کرنے کے لیے تیار, لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ صحابہ آپ سے تتر بتر ہو جاتے, آپ کے ارد گرد نہ ہوتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت, بلکہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دیکھے اپنے بھائی کی طرف ایسی نگاہ سے جس کے ذریعے سے اس کو ڈرائیں, تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ڈرائے گا. کسی کو نگاہ سے ڈرانا, آنکھیں نکالنا کسی پر, ٹھیک ہے, قیامت والے دن کسی بھائی کو ڈرانا نہیں چاہیے. آنکھوں کے ذریعے سے, اشارے کے ذریعے سے, یوں کر کے, ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہے نا ساری علامات ہیں, اس کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو پریشان نہیں کر, اپنے قول اور فعل سے کسی مسلمان بھائی کو ڈرانا, پریشان کرنا جائز نہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں, نہیں ہے میرے سوا کوئی معبود, میں بادشاہوں کا مالک ہوں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے, اور بے شک جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کا دل پھیر دیتا ہوں ان پر رحمت کے ساتھ,
نرمی کے ساتھ، اور بے شک بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کا دل پھیر دیتا ہوں ناراضگی کے ساتھ، سزا کے ساتھ، پھر ان کو پہنچاتے رہتے ہیں برا عذاب۔ بس تم مت اپنے نفس کو مشغول کرو بادشاہوں پر بددعا کے ساتھ، لیکن اپنے نفس کو مشغول کرو ذکر کے ساتھ اور تضرع گڑ گڑانے کے ساتھ، تاکہ میں تمہارے لیے کیا ہو جاؤں؟ کافی ہو جاؤں۔ اچھا اب دیکھ لو بھائی، فرمایا میں ہوں بادشاہوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں۔ اگر لوگ میری اطاعت کرتے، میرا شکر ادا کرتے ہیں، تو میں بادشاہوں کا دل پھیر دیتا ہوں۔ بادشاہ ان پر نرمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کا دل پھیر دیتا ہوں، ان پر سختی کرتے ہیں، ان کو برے عذاب پہنچاتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اب اور سے گرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عمر خلیفہ تھے تو رعایا کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اگر عمر چاہتے ہو تو پھر صحابہ بننا پڑے گا۔ اگر اعمال ایسے ہیں تو پھر حکمران بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ فرماتے استاد محترم بچوں کی امانت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اس کی وضاحت نہیں فرمایا، میں نے وضاحت تو کی، میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ جو ہے نا وہ جو ہے نا یزید کی عمر کم تھی، 37 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا ہے، تو 33 سال 33 سال کی عمر میں وہ حاکم بنے، تو میں نے بتایا آپ کو نا، یعنی کم عمر تھی اس کی، یہ مراد۔ بعض روایت میں غلمان قریش کا بھی لفظ آتا ہے، یزید بھی قریشی تھا، قریش میں سے تھا نا، ابو امیہ میں سے تھا۔ السلام علیکم استاد محترم، کیا یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے صحابہ کو بھی شہید کروایا ہے، بیت اللہ پر بھی چڑھائی کی۔ دیکھو کافر نہیں کہہ سکتے، دیکھو صحابہ کو شہید کرنا، کوئی صحابہ کو قتل بھی کرتا ہے تو اسے کفر تو لازم نہیں آتا، وہ گناہ تو الگ ہے۔ یا بیت اللہ پر حملہ یا واقعہ حرہ جو میں نے آپ کو بتایا، کتنا جو ہے نا وہ سنگین معاملہ ہے، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ سارے کام ہیں گناہ کے، گناہ تو ہے لیکن اس سے کفر لازم نہیں آتا، تو کافر نہیں کہہ سکتے اس کو، کافر نہیں کہہ سکتے، کفر تو اور چیز ہے۔ استاد محترم، اگر کسی ملک میں ایسے مرد موجود نہ ہو جو حکومت کر سکے، اگر ہو تو وہ حجروں میں بیٹھ جائیں اور سیاست کو دین سے الگ سمجھیں، تو وہاں عورت کی حکومت کا کیا حکم نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مرد ایسے تو ہو نہیں سکتا کسی معاشرے میں مرد ہی نہ ہو، ٹھیک؟ مطلب یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ مرد عادل ہو، عمر جیسے ہوں، خلفائے راشدین جیسے ہوں، عمر بن عبدالعزیز جیسے ہوں، ضرور نہیں ہے، جیسے بھی مرد ہو، جیسے ویسے بھی ہوں، فاسق فاجر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی عورت کی حکمرانی سے وہ بہتر ہے، عورت کو حکمران نہیں بنا سکتے، جیسا ویسا بھی ہو لیکن مرد کو بنایا جائے گا۔ استاد مقدام کی تصغیر قدیم کس طرح آئی ہے؟ حروف زوائد کو، جو زوائد ہیں نا ان کو حذف کر کے تو تصغیر ہی بنتی، سوچ لینا۔ استاد السلام علیکم، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے کسی آسان اور معتبر کتاب کا نام بتا دیں۔ اور سب سے بہترین کتاب تو وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا تھا، البدایہ والنہایہ، وہ عربی میں ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ اسلام ہے، مولانا اکبر خان نجیب آبادی کی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، مشاجرات صحابہ پر بہت اچھی بات کی ہے۔ تو ابھی جو ہے مولانا اسماعیل ریحان صاحب کی جو کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، یہ خرید۔ استاد محترم، مریم نواز صاحبہ اس حدیث کے تحت آتی ہے کہ نہیں، جس قوم پر عورت مالک کو وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، پھر لوگوں نے کیوں بنا؟ اصل میں یہ حکمران تو خیر مرد ہے، یہ اس کے متحد ہے، یہ اس کی متاحت ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اتنا ایک بڑا صوبہ جو ہے نا اس کی بھاگ دوڑ کسی عورت کے حوالے کرنا بہرحال درست نہیں ہے، لیکن اصل حکمران جو ہے نا وہ مرد
اوپر بیٹھا ہوں. ہاں ہاں یہ فرماتے ہیں کہ وہ استاد کا نام لیے کہ استاد ہمیں آنکھوں سے ڈراتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو نا وہ جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ بطور تھوڑے سے سزا کے لیے تو استاد تھوڑے بہت تو کر سکتا ہے نا، تو استاد تو سزا بھی دے سکتا ہے. یہ تو تعلیم کا حصہ ہے. تھوڑا بہت ڈرانا جو ہے نا، یہ وہ جو ڈرانا ہے بغیر کسی وجہ کے، یہ تو تعلیم کا حصہ ہے. تعلیم کے جو ہے نا وہ تعلیم کا حصہ، تعلیم کے حوالے سے وہ ایسا کرنا تو ٹھیک ہے.